یہ جائیداد قرق کر دی، ختم کر دی کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، نہ آمدنی آئے گی اور نہ یہ مدرسے چلیں گے۔ اس وقت ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے یہ محسوس کیا کہ اب آئندہ بہت مدت تک واپس یہاں مسلمانوں کی حکومت آنا بہت مشکل ہے، اور اگر ہم نے اپنے ان بچوں کے جو توحید اور ایمان سکھانے کے مراکز یہ مدرسے ہیں ان کو بچانے کی فکر نہیں کی تو یہاں وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو اندلس میں دہرائی گئی۔ آپ جانتے ہیں اندلس یورپی ملک، وہاں بھی مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ یہاں لال قلعہ ہے، وہاں بھی القلعۃ الحمراء ہے، ریڈ قلعہ ہے۔ یہاں جامع مسجد ہے، اس سے شاندار جامع مسجد قرطبہ وہاں ہے۔ یہاں تاج محل ہے، وہاں اسی طرح کی بہترین خوبصورت مسلمانوں نے بلڈنگیں تعمیر کی، عمارتیں تعمیر کی۔ یہاں بھی 800 سال تک حکومت ہوئی ہے مسلمانوں کی، وہاں بھی ہوئی ہے۔ لیکن آج آپ وہاں چلے جائیے، وہاں گلی کا نام فاطمہ اسٹریٹ تو ہے لیکن اندر رہنے والی فاطمہ نہیں ہے۔ محلے کا نام کسی مسلمان اس کے نام پہ ہے، جبل الطارق، طارق ابن زیاد نے جو فتح کیا تھا اس کے نام پہ ہے، لیکن وہاں رہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی وہی ہے، وہاں مدرسوں کا یہ نظام جو آج ہمارے یہاں چل رہا ہے، سب کنٹیننٹ میں، بر صغیر میں یا ہندوستان میں، پاکستان میں اور یہ بنگلہ دیش میں، یہ پہلے ایک ہی تھا جسے ہم کہتے ہیں اکھنڈ بھارت، تو یہ پورا ایک ہی حصہ تھا۔ یہاں جو ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے یہ جو مدرسوں کا نظام و سسٹم بنایا، دور اندیشی کو سامنے رکھ کر، وہاں کے علماء وہ نہیں بنا سکے۔ جیسے ہی وہاں مسلمان حکومت ختم ہوئی، وہاں کوئی بھی نہیں ہے کلمہ، سب ختم ہو گیا۔ اور یہاں ہمارے اکابر نے کہا ہم روکھی سوکھی کھائیں گے، جیسی تیسی زندگی بسر کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے، لیکن مسلمان بچوں اور بچیوں کے رشتے کو ایمان سے، محمد الرسول اللہ سے، توحید سے کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا، یہ مدرسے قائم کیے۔ اب خرچہ کیسے چلے گا؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، پیچھے بیٹھی ہوئی پردہ نشیں ہماری مائیں اور بہنیں، عزیز طلباء، شہر آفتاب، شہر جودھ پور کے ایک عظیم دینی ادارے جس کی نسبت، جس کا تعلق اور جس کا رشتہ ایک اللہ کے ولی، ہمارے علاقے کے انتہائی معزز مکرم عالم دین حضرت مولانا محمد عثمان صاحب سے ہے، جن کی نیکی، جن کی سادگی، جن کی تواضع، جن کی للہیت کی گواہی سارا علاقہ دیتا ہے، سارے لوگ دیتے ہیں۔ ایسے ادارے میں تھوڑی دیر کے لیے آ جانا ہی ہم سب کے لیے سعادت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے عزیز طلباء نے، بچوں نے اور بچیوں نے
پروگرام پیش کیے، ان کے اساتذہ نے سال بھر محنت کی ہے، یہ ان کی تقریریں، حمد و نعت، نظم و غزل، مکالمے، یہ ان کے اساتذہ کی توجہات اور محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کے بارے میں قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ اس دنیا کی رونق ہے، اس دنیا کی زینت ہیں، ڈیکوریشن ہے۔ اولاد کے بغیر زندگی میں رونقیں نہیں، بہاریں نہیں اور خوبصورتی نہیں ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ نبیوں نے اس کے لیے تمنائی کی ہے، دعائیں کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، اور یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ اس کی قدر وہی جانتے ہیں جن کو اولاد نہیں ملی ہوئی، ان کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، زمین جائیداد ہے، کوٹھی بنگلے ہیں، عہدے منصب ہیں، لیکن اولاد نہیں تو بڑے بڑے بنگلے کاٹ کھوارنے کو دوڑتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز رکھا ہے نا، وہ یوں سمجھیں بہت بڑی دولت ملی ہوئی۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، زمین اور آسمان میں اختیار، کنٹرول، ملکیت، بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اللہ ایسا کرتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد باندھ رکھ دیتا ہے۔ اور جسے اللہ کی طرف سے باندھ رکھنے کا فیصلہ ہو جائے، پھر دنیا کے سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، کوئی اس کے لیے اولاد کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا ہے، اولاد نہیں ہے، سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں بیٹا ہی مل جائے، بیٹا نہیں تو بیٹی مل جائے۔ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ اللہ کی نعمت اگر انسان یہ چاہتا ہے، مرد یا عورت، کہ اس کی نعمت باقی رہے، اس کے حق میں فائدہ مند بنے، نفع بخش بنے، تو پھر اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ نعمت کی قدر کیا ہے؟ اولاد کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت کی جائے۔ آج ہم اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا جمع کر کے جائیں، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے وہ کسی کے محتاج نہ بنے، وہ کسی کے ضرورت مند نہ بنے، ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔
ہمارے بچوں کے لباس بہترین ہوں، ہمارے بچوں کو اچھی خوراک ملے، ہمارے بچوں کے لیے رہائش رہنے کی جگہ اچھی ہو، اور جو روٹی کپڑا مکان لباس اچھے سے اچھا اپنی اولاد کو دے دیتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں اس نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا، حالانکہ ان سب چیزوں سے زیادہ اولاد کی دینی تربیت۔ اللہ کے جو عقل مند بندے تھے، جن کو قرآن عقل مند کہتا ہے، جن کو قرآن حکیم کہتا ہے، جن کو قرآن دانشمند کہتا ہے، سمجھدار، ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ قرآن میں سورہ لقمان ہے، اور لقمان حکمت سے مشہور تھے، اللہ نے ان کی حکمت، دانائی اور سمجھداری کو بیان کیا ہے۔ سمجھدار لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا سرمایہ جمع کرتے ہیں، کون سی دولت جمع کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کیا اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کیا دیتے ہیں، قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی، سمجھداری دی، اور پھر قرآن آگے نقل کرتا ہے اس سمجھدار نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اس کو بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے تیرے لیے دولت اکٹھا نہیں کی ہے، مال اکٹھا نہیں کیا ہے، دنیا کے اسباب اکٹھا نہیں کیے ہیں، میں نے تیرے لیے دنیا کے دوسرے لوگ جو چیزیں اکٹھا کرتے ہیں وہ نہیں کیے ہیں، میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ پہلی چیز کہی یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی۔ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو سب سے پہلی جو چیز سکھائیں، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید سکھائیں، اور شرک کی مذمت اور برائی ان کے ذہن و دماغ میں ڈالیں۔ بچپن میں، کچی عمر میں اللہ کی عظمت و بڑائی اور شرک کی مذمت اور برائی جب ہم ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں گے، پھر وہ آگے چل کر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں وہ شرک کا کوئی عمل نہیں کرے گا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے۔ ہمارے بچے بچیاں جو مدرسے میں آتے ہیں، جن کو ان کی مائیں، ان کے والدین فکر کر کے مکتب میں بھیجتے ہیں، الحمدللہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، ہمیں اپنی زبان سے کون سے جملے بولنے چاہیے، کون سے نہیں بولنے چاہیے۔ اور اگر کہیں وہ مجبور ہوتے ہیں نا کہ سب بول رہے ہیں، ان کو بھی کھڑا کر دیا گیا ہے، کھڑے رہیں گے، زبان سے بولیں گے نہیں شرک کے جملے، کیونکہ ان کو پتہ اس سے ایمان جیسی قیمتی دولت چلی جائے۔ کیوں؟ یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ اساتذہ کرام جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا، بچیوں کو تیار کیا، ان کو سب سے پہلی چیز یہی سمجھاتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو ذات میں بھی اکیلا ہے، نہ اس کا پریوار ہے، نہ اس کا کنبہ ہے، نہ اس کا خاندان ہے، نہ اس کے بیوی ہیں، نہ اس کے بچے ہیں، بس وہ ایک اکیلا ہے ذات کے اعتبار سے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اس کے لیے مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔
اگر کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، اب آ رہا ہے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے، ہمارے نوجوان اپنے ساتھیوں، کولیگس، ساتھ میں کام کرنے والے بہت سارے لوگوں کو ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں یا اس طرح کے جملے بولتے ہیں، یہ شرک ہے۔ کرسمس ڈے منانے کا مطلب یہ ہے آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، پیدا اس نے کیا، پال وہ رہا ہے، کھلا وہ رہا ہے، طاقت وہ دے رہا ہے، جسم میں انرجی وہ دے رہا ہے، زندگی باقی رکھے ہوئے وہ ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، باقی کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ نہ سورج کے قبضے قدرت میں کچھ ہے، نہ چاند کے اندر کوئی تاثیر ہے، نہ زمین کے اندر ہے، نہ پانی کے اندر ہے، نہ درخت کے اندر ہے، نہ پتھر کے اندر ہے، کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ جو بچہ بچی یہ سمجھے گا، کیا وہ سوریہ نمسکار کرے گا، سورج کی پوجا کرے گا کہ اس سورج میں بہت طاقت ہے، اس کی بہت تاثیر ہے، اس کے سامنے یوں کر کر یہ آسن کرنے سے، فلاں آسن کرنے سے، فلاں مشق کرنے سے یہ سب چیزیں ملتی ہے، وہ یہ شرک کی چیزیں ہیں، یہ بچہ مدرسے میں آ کے سمجھے گا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آج کتنے سارے اسکولز ہیں، ہمارے بچے بچیاں جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، جو مکتب میں نہیں آتے ہیں، جو مدرسے میں نہیں آتے ہیں، صرف اسکول بھیج رہے ہیں ان کے والدین۔ اسکول پڑھانا، عصری تعلیم، ایجوکیشن دینا کوئی منع نہیں کرتا ہے، اس زمانے میں ضروری ہے، زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے، زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے ہمارے نزدیک توحید ہے، ایمان کی دولت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے توحید کی دولت اور توحید کا سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ بہت سارے شرکیہ جملے اسکولوں میں بلائے جاتے ہیں، ہمارے بچے بچیاں ان کو پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی جرم ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ معاف کر دیں گے۔ چوری کی، بدکاری کی، زناکاری کی، قتل کیا، دنیا کا کوئی جرم کیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کل قیامت کے دن معاف فرما دیں گے، رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ لیکن اگر کوئی شرک لے کے گیا نا، شرک لے کے گیا، شرک کر کے گیا، اللہ کا صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو تو اللہ بالکل معاف نہیں فرمائے گا، نہ اللہ معاف فرمائے گا، نہ کوئی نبی اس کی سفارش کرے گا، مشرک کی سفارش نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، والدین کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بچپن میں شرک کی نفرت، ان کی مذمت، ان کی برائی، اس کا گھنونا پن، اس کی ناپسندیدگی ان کے دل و دماغ میں اس طرح بٹھا دی جائے کہ وہ اس سے اس طرح نفرت کرنے لگے جیسے بچہ بچی چھوٹا ہوتا ہے اور کپڑے کے اندر پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے، اس کو کتنی نفرت ہوتی ہے، شرک اور کفر سے بھی ان کو اتنی نفرت ہونی چاہیے، بالکل پسند نہ کریں۔ فطری طور پر نیچرل انداز سے جس طرح پیشاب سے بچہ نفرت کرتا ہے، پخانے سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح شرک سے بھی نفرت کرنے لگے، یہ ہمارے بچوں بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ مکتب میں نہیں بھیجیں گے، مدرسے میں نہیں بھیجیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ صرف اسکول میں بھیجیں گے تو وہاں تو وہی چیزیں بتائی جا رہی ہے، ان کو تو وہاں یہی بتایا جا رہا ہے، یہ سورج کی کرنیں جو نکلتی ہے اس سے یہ فائدہ ہے، یہ سورج دینے والا ہے، انرجی دینے والا، اس کے سامنے نمسکار کر دو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دو، اس کو سب کچھ مان لو۔ کہیں گے زمین اناج اگاتی ہے، تمہیں کھلاتی ہے، اس کو ماتا مان لو۔ یہ پانی تمہارے اندر یہ تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کو مان لو۔ یہ سب توحید کے خلاف ہیں۔ سب سے بنیادی چیز
ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ میں توحید کی اہمیت بٹھائیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، توحید کے خلاف ہے شرک، اللہ پسند نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے شرک کی اور دوسرے گناہوں کی۔ جیسے ہمارے ملک ہے، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے قانون کو مان رہے، اگر کوئی آدمی جرم کر لے، ہو جاتے ہیں، چور چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ زنی کر رہا ہے، بدکار بدکاری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، قانون اپنا کام کرتا ہے، اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، سزا دیتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب جرائم کرنے والے جرم کر رہے ہیں، ان کو سزا مل رہی ہے، پھر معافی بھی مل رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ملک سے غداری کر دے، ملک سے غداری کر دے، یہاں کے راز سیکریٹس کسی ملک کو بتا دے، یہ بھی جرم ہے وہ بھی جرم ہے، جرم میں فرق ہے، یہ دیش دروہی ہو جائے گا، سب کہیں گے اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے۔ شرک اور دوسرے گناہوں میں فرق یہی ہے، شرک اللہ سے غداری ہے، شرک اللہ سے بے وفائی ہے، توحید اللہ سے وفاداری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی چیز ہمیں سکھانی ہے وہ توحید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو، کم عمر لڑکوں کو، امت کے بچوں کو سب سے زیادہ یہی چیز سکھایا کرتے تھے۔ حدیث بیان کرتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے زمانے میں چھوٹے تھے، بعد میں بڑے عالم بنے ہیں، حضور کے زمانے میں لڑکے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، چچا زاد بھائی تھے، حضور کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے، حضور نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، اے بچے ادھر آ، متوجہ کیا، پھر کہا میں چند باتیں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اس کو پلے باندھ لو، گرہ باندھ لو، اور پھر کہا احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر بات میں، اپنے کردار میں، اپنی ہر چیز میں اللہ کے قانون کی پابندی کر، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہارے کاموں کا کفیل و ذمہ دار بن جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے لڑکے جب بھی مانگنا صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ سب محتاج ہیں، اللہ غنی و بے نیاز ہے، دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ سب منگتے ہیں، دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ سب مشکلوں میں پھنسنے والے ہیں، مشکلوں سے پاک صرف اللہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہے، اللہ سے ہی مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنا صرف اللہ سے مانگنا۔ یہ باتیں ہر ایک بات میں توحید سکھائی جا رہی، اس لیے سب سے بنیادی چیز جو ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانی چاہیے وہ توحید۔ یہ کون سکھائے گا؟ سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، گھر میں اللہ کی بڑائی کے بول ہوں، گھر میں اللہ کی فرما برداری والا ماحول ہو، بچہ وہاں سے متاثر ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے پیدا کرنے والا ایک ہے، پالنے والا ایک ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کو جیسا ماحول ملتا ہے۔ اگر مسلمان کا بھی بچہ ہے نا، آپ دیکھیں مسلمان کا بچہ ہے، گم ہو گیا کسی غیر کے گھر میں، وہ پلا بڑا ہے، تو وہاں جو چیزیں ہو رہی ہے وہی سیکھے گا، حالانکہ ہے مسلمان کا بچہ، ماحول جیسا ملتا ہے بچہ وہی سیکھتا ہے۔ والدین اگر یہودی ہیں تو یہودی مذہب وہ اختیار کرے گا، والدین اگر عیسائی ہیں تو عیسائیت والا ماحول وہ اپنائے گا، والدین اگر مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، تو وہ بھی آگ کے آگے ہاتھ جوڑے گا،
اس کو سب کچھ سمجھ لے گا۔ والدین اگر ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو وہ اپنے گھر میں ویسا ہی بول سنے گا، اس کی زبان پر بھی آئیں گے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی عبادت کے پوجا کے لائق نہیں ہے۔ یہ جملے بولے گا، اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی، وہ توحید پر پرورش پائے گا، نشو و نما پائے گا، پلے گا، بڑھے گا۔ پھر اس کی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر کوئی اسے شرک کرنے پر مجبور کرے گا، وہ کہہ دے گا شرک تو میں نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کی عظمت، محبت اس کے دل میں، اس کے گھر کے ماحول کی وجہ سے ایسی بیٹھ گئی ہوگی، اگر کوئی زبردستی حضور کی شان میں گستاخی والے جملے بولنے پر مجبور کرے، وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جان دے دوں گا لیکن میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ ماحول بناتا ہے، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول اچھا بنائیں۔ اس لیے حضور نے کیا کہا، اجعلوا من صلاتکم فی بیتکم، اے لوگوں اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی رکھو۔ نوافل، سنتیں، فرض نماز تو جماعت کے ساتھ محلے کی مسجد میں پڑھنی ہے، لیکن آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اس میں کچھ اپنے گھر میں جا کے پڑھو۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ بچے، گھر کے چھوٹے، گھر کے بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ بھی سیکھیں گے، وہ تسبیح پڑھتے ہوئے سیکھیں گے، وہ بھی ویسا ہی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایک چیز جو ہے نا، بچہ چھوٹا جو بول بھی نہیں پاتا ہے نا، وہ ایک ایک چیز اپنے والدین کی کاپی کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ اس لیے والدین گھر میں اچھا ماحول بنائیں نمازوں والا، تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا اولاد بھی نماز سیکھے گی۔ تلاوت والا ماحول بنائیں گے، اولاد بھی قرآن کو یوں چومے گی، قرآن کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی۔ اگر خدا نخواستہ والدین کے ہاتھ سے قرآن نیچے گر گیا تو والدین اس کو اٹھائیں گے، چومیں گے، سر پہ رکھیں گے، وہ بچہ بھی یہی سیکھے گا، چومے گا اور سر پہ رکھے گا، عظمت کی نگاہ سے اس کتاب کو دیکھے گا۔ یہ ماں باپ سے سیکھے گا، یہ ماحول سے سیکھے گا۔ تو ایک تو بچے سیکھیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا گھر میں شیطانی اثرات کم ہو جائیں گے۔ حضور نے ایک حدیث میں کیا فرمایا، اے لوگوں اس نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھو، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہاں جو پڑے ہوئے ہیں آرام فرما رہے ہیں، کوئی نماز کا، کوئی نیکی کا عمل نہیں کرتا، اس طرح گھر کا ماحول نہیں بناؤ۔ اور دیکھو یہ عورتیں بھی پیچھے بیٹھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں، گھر کا ماحول بنانے میں اور بگاڑنے میں سب سے زیادہ گھر کی ان ملکاؤں اور رانیوں کا کردار ہوتا ہے۔ یہ جس طرح چاہیں گھر کا ماحول ڈھال سکتی ہیں، اور سب سے زیادہ گھروں میں شکایت ہوتی ہے تو وہ عورتوں کو ہوتی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو، یہ اثرات ہو گئے، وہ اثرات ہو گئے، شوہر نہیں مان رہا ہے، بیٹے نہیں مان رہے ہیں، بچی کا شوہر جو ہے وہ ایسا ہے، بگڑ گیا ہے، پھر کچھ کرو۔ مولویوں کے پاس آتے ہیں، تعویذ کرنے والوں کے پاس آتے ہیں، کچھ کرو، کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کے اثرات گھر پہ پڑتے ہیں۔ گھروں کا ماحول اچھا بناؤ گے تو اچھی مخلوق آئے گی، گھروں کا ماحول خراب بناؤ گے خراب مخلوق آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہماری نظروں سے اوجھل ایسی مخلوق بھی ہے جو اچھی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے نا۔ کون سی مخلوق ہے وہ؟ فرشتے ہیں۔ اور بھی ایک دوسری مخلوق بھی ہے اس کے اپوزٹ، وہ بھی ہمیں زیادہ نظر نہیں آتی ہے، وہ بھی گھروں میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات ہیں، شیاطین ہیں۔ گھر میں اچھی مخلوق آئے گی، اچھے اثرات لے کے آئے گی۔ فرشتوں کا ماحول ہوگا تو فرشتے آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ اچھے اثرات پڑیں گے، اچھے اثرات پڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی، اولاد والدین کی قدر کرے گی، رشتہ داروں میں محبتوں کے رشتے قائم ہوں گے، رزق میں کشادگی ہوگی، سکون والا ماحول قائم ہوگا، رشتہ داروں میں آپس کے نزاعات، اختلافات، انتشار سب ختم ہو جائیں گے، محبت بھری زندگی گھر والوں میں ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟
اور اگر ہم فرشتوں والا ماحول نہیں بنائیں گے تو فرشتے نہیں آئیں گے، پھر وہی آئیں گے، اور وہ آئیں گے تو اپنے اثرات لے کے آئیں گے، شیاطین اپنے اثرات چھوڑیں گے۔ آج ہمیں یہ شکایت تو ہے، ہر گھر کی شکایت ہے، روزی پہلے ایک کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، اب 6 کما رہے ہیں، روزی میں برکت نہیں، میاں بیوی میں لڑائی الگ، اولاد نافرمان ہو گئی، بچے بچیوں کی شادی کی، ان کے مسائل الگ، گھر گھر کی یہی شکایت ہے۔ شکایت کیوں ہے؟ کہ گھروں کا ماحول ہم نے اچھا نہیں بنایا تو شیطانی اثرات ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، پھر میں نے وہی بتا، پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو عاملوں نے تو بھائی وہ دکان کھول رکھی ہے، وہ اپنے گراہک کو چھوڑیں گے چھوڑی، وہ تو گراہک کو باندھے رکھیں گے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی صاف سادی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ کا گھر ہے، کشادہ گھر ہے، اور گھر کے اندر صفائی ستھرائی ہے، بیت الخلاء بھی صاف ہے، غسل خانہ بھی صاف ہے، کچن بھی صاف ہے، گھر کا آنگن بھی صاف ہے، آگے آپ نے گھر کے آنگن میں کیاری لگا رکھی ہے، سبزہ لگا رکھا ہے، کچھ پیڑ پودے لگا رکھے ہیں، ان میں پھول کھلے ہوئے ہیں، اچھا ماحول ہے گھر کا، تو وہاں کیا آئے گا؟ کوئل آئے گی، کوکو بولے گی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہاں پرندے آئیں گے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ آوازوں والے آواز نکالیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے گھر کا اچھا ماحول بنایا تو کوئل آئی، خوبصورت پرندے آئے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر گھر میں صفائی نہیں ہے، نالیاں گندگی سے بھری پڑی ہے، بیت الخلاء میں جاؤ بدبو آ رہی ہے، گھر کے صحن میں کچرا پڑا ہے، باہر ویران پڑا ہے، تو پھر کیا آئے گا؟ مکھیاں بن بن آئیں گی، مینڈک ٹرائیں گے، کاکروچ آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، سانپ بچھو بھی ہو سکتا ہے وہاں پیدا ہو جائیں۔ اب آپ کہیں محلے والوں نے کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرے گھر میں سارے کاکروچ بھیج دیے ہیں اور کیڑے مکوڑے بھیج دیے ہیں۔ نہیں بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ نے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہے تو یہ سب کیڑے مکوڑے آپ کے پاس آئے۔ یہی مثال دینی اعتبار سے ہے، ایمانی اعتبار سے ہے۔ گھر کے اندر اچھا ماحول ہوگا، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، روحانیت آئے گی، سکون آئے گا، اللہ کی طرف سے راحت کے فیصلے ہوں گے، برکت کے فیصلے ہوں گے۔ اور اگر نہیں تو پھر آج ہم شکایت کر رہے ہیں کوئی ماحول ہے۔ تو بچوں کو اچھا ماحول دیں گے، وہاں انشاءاللہ بچے گھر سے سیکھیں گے، وہاں سیکھیں گے، پھر کچھ دیر کے لیے مدرسے آ جائیں گے، مکتب آ جائیں گے، تو انشاءاللہ یہاں تو اچھا ہی اچھا سکھایا جاتا ہے، یہاں تو ان کی گھٹی میں توحید ایسی پلا دی جاتی ہے، پھر یہ بچہ چاہے مدرسے کی لائن چھوڑ دے لیکن دنیا میں کہیں بھی جائے گا شرک کی چیز نہیں کرے گا۔ مدارس کا صرف اتنا ہی فائدہ اگر سمجھ لیں، دوسرا کچھ بھی نہ سمجھے، صرف اتنا مدارس کا فائدہ ان مدرسوں مکتبوں کا کہ بچوں کے دلوں میں اللہ کی توحید ایسی بٹھا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی ان کو شرک کرنے پر مجبور بھی کر دینا وہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا فلاں جی ایسا کا نعرہ لگاؤ، وہ کہے گا اللہ اکبر، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کہو، وہ کہے گا شان رسالت پہ ہم جان دے دیں گے لیکن نبی کی عظمت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ ان مدرسوں کی برکت، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے یہ جو مدارس کا نظام قائم کیا ہے نا، یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تو دیکھیے، ہاتھ پھیلانا بڑی ذلت ہے، انسان کی بہت بڑی اس میں بے عزتی ہے، اس سے بڑھ کر بے عزتی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ علماء ان مدارس کو باقی رکھنے کے لیے، ان مدارس کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے، جملے سن رہے، اور مولوی صاحب آگے ہے نا، کیسے کیسے جملے تانے لوگ دیتے ہیں۔ یہ آپ کی اولاد کے مستقبل کو بنانے کے لیے، ان کو جنت میں داخل کروانے کے لیے یہ علماء اپنی بے عزتی بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ غریق رحمت کرے ہمارے ان اکابر کو جنہوں نے مدرسوں کا یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مدرسوں کا سلسلہ ہے کہ حکومت سے کوئی ایڈ نہیں لیں گے، حکومت سے پیسے نہیں لیں گے،
حکومت سے تعاون نہیں لیں گے، ہم ایک ایک گھر پر جا کر دستک دیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جو جتنا دے دے گا وہی لے لیں گے اور ان مدرسوں کا نظام چلائیں گے۔ یہ ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے جاری کیا تھا۔ اور کس طریقے سے جاری کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہاں 800 سال تک ہم نے حکومت کی ہے اور بڑے شان و شوکت سے کی ہے، لیکن جب انگریز یہاں آئے، انگریز جب یہاں آئے اور انہوں نے دیکھا یہاں کے بچے، یہاں کی بچیاں، یہاں کے مرد، یہاں کی عورتیں، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام، بچی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام زہرا ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے، حالانکہ یہاں تو ایسے نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ انگریز بہت ذہین قوم ہے، انہوں نے یہ معلوم کیا، تحقیق کی، لوگوں کو بٹھایا کہ اتنے مکہ مدینہ سے دور لوگ بیٹھے ہیں اور اسلام کے مرکز سے اتنے دور لوگ بیٹھے ہیں، نام ان کا وہاں والا، ہر بچے کے آگے محمد لگا ہوا ہے، بچیوں کا نام عائشہ رکھا ہوا ہے، فاطمہ رکھا ہوا ہے، زینب رکھا ہوا ہے، ام کلثوم رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ان کے اندر ایمانی اسپرٹ ہے اور اسلام سے رشتہ ان کا مضبوط ہے، اس کے پیچھے کارن کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو ان کے قائدوں نے ان کو بتایا کہ ان کے پیچھے مدرسہ ہے، ان کے پیچھے مکتب ہے، ان کے پیچھے یہ دینی ادارے ہیں۔ اچھا، اس وقت جب اسلامی حکومت تھی تو حکومت کی طرف سے مدرسوں کو ملتا تھا، جاگیردار تھے، مالدار لوگ تھے، مسلمان نواب، راجہ وغیرہ، وہ بھی اپنی جاگیری مدرسوں کے نام دیتے تھے، اس میں سے مدرسے کا خرچہ چلتا تھا۔ تو انہوں نے، انگریزوں نے یہ کیا، سارے راجاؤں کی جو مسلمان نواب تھے اور مدرسوں کے اندر پیسے اور آمدنی آنے کے ذریعے تھے، وہ سب ختم کر دیے، جائیداد قرق کر دی، ختم کر دی کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، نہ آمدنی آئے گی اور نہ یہ مدرسے چلیں گے۔ اس وقت ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے یہ محسوس کیا کہ اب آئندہ بہت مدت تک واپس یہاں مسلمانوں کی حکومت آنا بہت مشکل ہے، اور اگر ہم نے اپنے ان بچوں کے جو توحید اور ایمان سکھانے کے مراکز یہ مدرسے ہیں، ان کو بچانے کی فکر نہیں کی تو یہاں وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو اندلس میں دہرائی گئی۔ آپ جانتے ہیں اندلس یورپی ملک، وہاں بھی مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ یہاں لال قلعہ ہے، وہاں بھی القلعۃ الحمراء ہے، ریڈ قلعہ ہے۔ یہاں جامع مسجد ہے، اس سے شاندار جامع مسجد قرطبہ وہاں ہے۔ یہاں تاج محل ہے، وہاں اسی طرح کی بہترین خوبصورت مسلمانوں نے بلڈنگیں تعمیر کی، عمارتیں تعمیر کی۔ یہاں بھی 800 سال تک حکومت ہوئی ہے مسلمانوں کی، وہاں بھی ہوئی ہے، لیکن آج آپ وہاں چلے جائیے، وہاں گلی کا نام فاطمہ اسٹریٹ تو ہے لیکن اندر رہنے والی فاطمہ نہیں ہے۔ محلے کا نام کسی مسلمان اس کے نام پہ ہے، جبل الطارق، طارق ابن زیاد نے جو فتح کیا تھا اس کے نام پہ ہے، لیکن وہاں رہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی وہی ہے، وہاں مدرسوں کا یہ نظام جو آج ہمارے یہاں چل رہا ہے، سب کنٹیننٹ میں، بر صغیر میں یا ہندوستان میں، پاکستان میں اور یہ بنگلہ دیش میں، یہ پہلے ایک ہی تھا جسے ہم کہتے ہیں اکھنڈ بھارت، تو یہ پورا ایک ہی حصہ تھا۔ یہاں جو ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے یہ جو مدرسوں کا نظام و سسٹم بنایا، دور اندیشی کو سامنے رکھ کر، وہاں کے علماء وہ نہیں بنا سکے۔ جیسے ہی وہاں مسلمان حکومت ختم ہوئی، وہاں کوئی بھی نہیں ہے کلمہ، سب ختم ہو گیا۔ اور یہاں ہمارے اکابر نے کہا ہم روکھی سوکھی کھائیں گے، جیسی تیسی زندگی بسر کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے، لیکن مسلمان بچوں اور بچیوں کے رشتے کو ایمان سے، محمد الرسول اللہ سے، توحید سے کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا، یہ مدرسے قائم کیے۔ اب خرچہ کیسے چلے گا؟ تو اس وقت یہ طے کیا، ہر گھر میں کچن میں جہاں آٹا وغیرہ گھر میں رکھا ہوتا تھا، مدرسے کے نام سے ایک برتن رکھ دیا اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ بھائی جب تم کھانا پکاؤ تو جتنی تمہاری وسعت و گنجائش ہے، استھتی ہے، کوئی 1 مٹھی، کوئی 2 مٹھی، کوئی زیادہ، اس برتن میں ڈالتے جانا، اناج ڈالتے جانا، آٹا ڈالتے جانا۔ جب بھر جائے تو قریب میں جو مدرسہ ہے، مکتب ہے،
اس کو جا کر کہہ دینا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے جمع کیا، اس کے حوالے کر دینا۔ اس طرح ہمارے اکابر نے مدرسوں کا یہ نظام بنایا تھا۔ اس طرح بلکہ ہمارے یہاں سندھ میں تو فقر کا سسٹم تھا۔ فقر، اگر اب بزرگ لوگ بڑے گاؤں والے بیٹھے، فقر سسٹم کیا ہوتا تھا؟ بچے پڑھتے تھے کسی گاؤں میں مدرسے میں، کھانے کا نظم نہیں ہوتا تھا، بچے چلے جاتے تھے گھروں میں، گھومتے تھے اور کہتے تھے فقر فقر فقر، آواز لگاتے تھے۔ گاؤں والے سمجھتے تھے مدرسے کے بچے ہیں، کھانے کے ٹائم آئے ہیں، ان کو کھلا دیتے تھے، کھانا دے دیتے تھے۔ جمعرات کو گھومتے تھے، خمیس خیر خمیس خیر خمیس کہتے تھے تو گاؤں والے اناج دیتے تھے اور مدرسے میں لا کے جمع کر دیتے تھے۔ یہ سسٹم ہمارے اکابر نے بنایا، اور اللہ کی کروڑوں رحمتوں ہیں ہماری ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، گھر کی ان عورتوں پر جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن انہوں نے مدرسوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹا ہے، بچوں کو بھوکا رکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس غلے اور اناج میں سے کچھ ضرور اس مدرسے کے برتن میں ڈالا، اور ان کی یہ قربانیاں ہیں کہ آج یہ مدرسوں کی صحیح شکل ہمارے سامنے ہے۔ ان کی اہمیت ہمیں پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ وہ تو کمنٹ پاس کر دیتے ہیں، جملہ کس دیتے ہیں، مولوی لوگ چندہ لے کے گھوم رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کچھ بھی بول دیں۔ ان کی اہمیت آپ دشمنوں کے تیروں کو دیکھو، سب سے زیادہ کدھر جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اگر کسی کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ مدرسوں کو۔ کیوں بدنام کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں تو انسانیت سکھائی جا رہی ہے، یہاں تو بڑوں کی عظمت سکھائی جا رہی ہے، یہاں تو والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہاں تو جہاں آپ رہیں وہاں کے لیے نفع بخش بن کے رہیں، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس میں کون سی چیز ہے؟ لیکن سب سے زیادہ اس وقت اگر ٹاپک ہے سلگتا ہوا ٹاپک، وہ مدرسوں کو ختم کرو، مدرسوں کو ختم کرو۔ مسلمانوں کو ان کا فائدہ پتہ نہیں، ان کی عظمت کا پتہ نہیں، دشمن کو پتہ ہے۔ جس دن مدرسوں کا یہ نظام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھ لینا ہمارے بچے بچیاں دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو اسپین میں دہرائی گئی، وہاں کوئی مسلمان نہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہمارے بچے بچیوں کو اسکولوں میں بھی پڑھانا ہے، جدید تعلیم بھی دینا ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت بٹھانے کے لیے اور اسلام کی اہمیت بٹھانے کے لیے، اور ایسی عظمت کہ ہمیں کہیں بھی ہن بھاؤنا محسوس نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں فخر کے ساتھ کہیں ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، ہم کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ کے سامنے ہم جھکیں گے، اس فخر کے ساتھ کہ اس سے بہتر دین کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی اور شریعت ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی اور مذہب ہے ہی نہیں، اس سے بہتر شخصیت محمد الرسول اللہ سے بہتر شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے اندر ہم فخر کی بات اور یہ فخر کا جذبہ پیدا کریں، یہ کریں گے ہمارا ایمان بھی بچے گا، ہمارے ان بچے بچیوں کا ایمان بھی بچے گا۔ آج ماحول بہت خراب ہے، خاص طور پر ہماری بچیاں نشانے پر ہیں، ہماری بچیاں ان کو مرتد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ پہلے ایسا ہوتا تھا اگر کسی لڑکے غیر مسلم لڑکے اور لڑکی کا مسلمان لڑکی کا کوئی تعلق ہو بھی گیا نا تو مسلمان لڑکی کی تربیت ایسی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی تم مسلمان ہوگے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کو مسلمان ہونا پڑتا تھا اور پھر شادی ہوتی تھی۔ آج مسلم بچیوں کا اہمیت ہی نہیں، وہ جا رہی ہیں جس کے ساتھ جا رہی ہیں، مذہب بھی تبدیل کر رہی ہے۔ کیوں ہم نے بٹھایا نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے؟ حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی عورتوں میں سے تھی، بہت سمجھدار عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کئی رشتے آنے لگے۔ حضرت ابو طلحہ کا رشتہ آیا جو حضرت انس خادم رسول کے والد ہیں، ان کا رشتہ آیا تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے۔ رشتہ آیا تو ام سلیم نے کہا میرے پاس جتنے بھی رشتے آئے ان میں سب سے بہتر تمہارا ہے، تم اچھے آدمی ہو، سب کچھ ہے، ساری اچھائیاں تمہارے اندر ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہو، اس لیے میں تمہارے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ مجھ سے اگر نکاح کرنا ہے تو آپ آ جائیے، اسلام قبول کیجئے، میں مہر بھی نہیں لوں گی، اسلام قبول کرنا یہی مہر ہوگا۔ مسلمان ہوئے
اور پھر ہماری پوری تاریخ میں یہ رہا ہے کہ بچیوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن آج چھوڑ رہی ہیں۔ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ والدین نے ان کے دلوں میں ایمان کی اہمیت نہیں بٹھائی۔ اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں اور دینی تعلیم کے سلسلے میں فکر کریں، مکتب میں بھیج دیں۔ مکتب کا 1 گھنٹہ اسکول کے 5-6 گھنٹوں پہ انشاءاللہ بھاری ہو جائے گا۔ وہاں جو شرک کا پوائزن ہے، شرک کا جو زہر ہے، کفر کا جو زہر ہے، وہاں جو وہ سیکھ رہے ہیں نا، وہ سیکھ کے آ رہے ہیں، وہ ادھر آئیں گے اور یہ مکتب کے استاد اور معلم 1 گھنٹے میں اسے توحید کا ایسا تریاق دیں گے، سارے شرک کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ اس حقیقت کو سمجھیں، مدارس کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچے اور بچیوں پر خصوصی توجہ دیں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ماؤں کی دعاؤں کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آج ہم نے دعا کرنا ہی بھول گیا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت معروف کرخی، ان کا بچہ تھا، خود اللہ والے تھے، ان کا بچہ تھا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، ان کا لڑکا تھا، اس کو نصیحت کرتے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے علی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا اللہ اب تو ہی سمجھا دے اس کو۔ دعا کرتے رہے، آخرکار والد کی دعا تھی، کام آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل بدل دیا، زندگی بدل دی، بعد میں بڑے نیک بنے۔ اس لیے دعا بھی کریں، دوا بھی کریں۔ دعا تو گھر میں کریں، دوا یہ کریں ان کو مدرسے میں بھیج دیں، مکتب میں بھیج دیں۔ الحمدللہ یہ سارا انتظام آپ کے لیے کیا جا رہا ہے مدرسوں اور مکتب کا۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کی دنیا بھی سنواریں گے اور آپ کی آخرت کے سنورنے کا بھی ذریعہ بنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس اہمیت کو سمجھنے کی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی، صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں شعبہ تعلیمات کے وزارت مولانا عبدالرحمان صاحب قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ گزشتہ سال امتحانات میں جو وہ 200 مائنوں کے اور ابھی جو اس پاس تعلیمات اس طرح وہ 200 جو طلبہ ہیں ان کے نگاہ اور ان کے امتحان کا اعلان ہے۔ حامدا ومصلیا اما بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمان کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تکلیف برداشت کر کے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تکلیفیں اٹھائی۔ سب سے پہلے میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں، ان کو اہلا و سہلا مرحبا بکم کہتا ہوں۔ ان کے بعد میں ان طلبہ عزیز، طلبہ، طالبات اور ان کے والدین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں، اور ان کو عظمت کے ساتھ سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو اس مدرسے کے اندر بھیج کر اپنے بچوں کو دین کی فکر دلائی اور ان کے لیے محنت کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جن طلباء کا سالانہ کے پچھلے سال اول پوزیشن، دوم پوزیشن، سوم پوزیشن آئی، ان کو انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابھی جلسے کے اندر جن طلباء اور طالبات کی اول، دوم، سوم پوزیشن آئی ان کو انعام ابھی تقسیم کیا جائے گا، اور باقی جتنے بھی طلباء ہیں جنہوں نے تقریر میں، نعت میں حصہ لیا، ان کو انشاءاللہ سب کو صبح میں انعام تقسیم کیا جائے گا۔ اور سالانہ بچیوں کا بھی جو انعام ہے
ان سب کو صبح دیا جائے گا. ابھی وقت کم ہے اس لیے اول دوم سوم پوزیشن کو انعام دیا جا رہا ہے. جلسے اس جلسے کے اندر سب سے پہلے اول پوزیشن آئی ہے عبد الوحید. وہ آئے ہیں اور اپنا حضرت مولانا عبد الکریم صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم عربیہ کے دست مبارک سے انعام حاصل فرمائیں. دوم طالب علم شاہ رخ محمد شریف وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. شیخ صاحب آگ لگ سکتے نا اور بھی ہے نا اور ہے الناس قدرت علی وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. عمومی جتنے بھی طلباء نے حصہ لیا ہے اور ابھی لوگوں نے اپنی طرف سے خوشی سے جو انعام دیا ہے وہ سب انشاءاللہ سب کو ملے گا, صبح ملے گا. ابھی وقت کم ہے اس لیے. طالبات جماعت اردو اول اور دوم والی اقصا شکیل, عائشہ محمد اکرم, عبیرہ حیدر علی, مشیرہ سنجے, نساء محبوب علی, یہ آگے آ جاؤ پہلے. ان کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والی 2 طالبات ہیں, ایک اقصا اور عائشہ. یہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں پہلے. ان دونوں طالبات نے اول پوزیشن حاصل کی تھی. اقصا شکیل, عائشہ اکرم. دوم پوزیشن عبیرہ حیدر علی اور مشیرہ سنجے خان. یہ دونوں آئے اور اپنا کئی نساء نے 100 نمبر حاصل کیا. نساء محبوب علی. یہ ایک بچی غیر تھی, یہ نام یہ دوسری غیر. ایک طالبہ غیر ہے مشیرہ سنجے, ان کا انعام کل مل جائے گا اس کو. اس کے بعد درجہ سوم اور 4 روم کی طالبات عالمہ کے پاس. لیکن عالیہ محمد افضل, عالیہ محمد افضل وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. 2 طالبات غیر ہیں اس میں, ان کو صبح انعام ملے گا انشاءاللہ. ہاں یہ 100 نمبر ہے, اول اور دوم غیر ہیں. 100 نمبر کے نام 100 نمبر کی طالب. ہاں اردو دوم کے طلبہ ابو بکر اکبر علی, پیر محمد اختر علی اور سعید شعیب علی. یہ 3 طالب علم آئے پہلے آگے. ابو بکر اکبر علی اول پوزیشن, پیر محمد اختر علی دوم پوزیشن اور سعید شعیب علی سوم پوزیشن. درجہ حفظ کے طلبہ وحید اللہ, ظہیر الدین, محمد فائز یہ ہیں. وحید اللہ اول پوزیشن, ظہیر دوم, فائز سوم پوزیشن. اردو 4 روم کے طلبہ گل حسن محمد یوسف, طاہر حکم الدین. گل حسن اول پوزیشن. ایک طاہر حکم الدین.
اردو سوم. محمد اسماعیل عبد الغفار, محمد ایوب عبد الغفار. ایک طالب جن طلباء کرام کی قرآن پاک کی دعا ہے وہ آگے آ جاؤ سب. ہاں اس بھائی بھائی قرآن شریف کے بغیر, قرآن نہیں ہے, بغیر قرآن کے یہاں آ جاؤ. محمد ارمان عمران قریشی, ارمان عمران. ایک محمد حمزہ محمد عابد, آپ کا لڑکا آگے آ جاؤ, یہ اول پوزیشن. اس کے بعد حمزہ محمد عابد, فیضان معین الدین, ایک عباس محمد عمران, ایک فیضان معین الدین. باقی تمام طلباء کو انشاءاللہ صبح انعام سے نوازا جائے گا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. یہ دستار بندی کرا اوپر آ جاؤ سب آ جاؤ. ان 12 طالبات نے اس سال قرآن پاک مکمل کیا ہے اور ایک طالبات نے اس میں 2 طلباء نے حفظ کیا ہے اور باقی نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان طلباء اور طالبات کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت کی دعا ہوگی، اس کے بعد تمام لوگوں کو میٹھا منہ کرایا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس ختم ہوگی. اب تھوڑی دیر آرام سے بیٹھے، انشاءاللہ دعا ہوگی. تمام حضرات دعا کریں. ان کے والدین کی طرف سے درخواست ہے کہ حضرت سے مصافحہ ہو جائیں. کیا لگا؟ آپ لگاؤ. کون لگاؤ؟ کٹا لے لے نا گیٹ میں تھے سورم نا اپن قرآن پڑھی ایک ہی گیٹ میں بھی کٹا کر تو سورم دو نہیں تو ٹاپ رہنا سنی سے ٹاپ ہم کس میں آٹھ جہاں ہم ہیمن دو ہم آٹھ ٹھیک ہے پڑھو ہیمن نہیں دے دو ٹاپ رہا کوئی پروگرام آیا نہیں بھی ہے نہیں آج گئے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. مولا کریم تو ہم سب کو معاف فرما دے. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اہل اسلام پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما.
مولا کریم جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. جو نوجوان بچے بچیاں بغیر رشتے کے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے مناسب رشتے مہیا فرما. جو بچیاں اپنے گھروں کو جا چکی ہے اللہ ان میاں بیوی کے درمیان محبتوں کے رشتے قائم فرما. ان کی شادی کو خانہ آبادی کا ذریعہ بنا. مولا کریم جو مسلمان ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے بہترین فیصلے فرما, خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ دائم عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. مولا کریم اس ادارے کے بانی مبانی اور ہم سب کے نزدیک قابل احترام شخصیت مولانا محمد عثمان صاحب بھی حاضر ہیں. یا اللہ ان کی شفائی کاملہ کے فیصلے فرما, عافیت والی لمبی زندگی انہیں نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے میں جو حضرات بھی محنت کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, خدمات انجام دے رہے ہیں, اللہ ان کو قبول فرما. اس ادارے کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. دین اور دنیا کی انہیں کامیابیاں اور سرخرویاں نصیب فرما. مولا کریم جن بچوں اور بچیوں نے یہاں اپنی کاوشوں کو پیش کیا ہے, یا اللہ تقریر, نظم, نعت وغیرہ کی شکل میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے, یا اللہ انہیں بہترین دین کا خادم اور خادمہ بنا, دین کے داعی اور داعیہ بنا. یا اللہ دین کے خدمت گزار بنا. یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں مرد اور عورتیں بیٹھی ہیں سب کے گھروں کی جو بھی پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, گھروں میں برکتوں والا ماحول پیدا فرما, سکون والی فضا قائم فرما, آپس کے اختلافات کو ختم فرما, محبتوں بھری زندگی نصیب فرما. گھروں میں نمازوں کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کا ذوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں توحید کی امانت اور توحید کا سرمایہ بٹھانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اس پروگرام کے لیے جن حضرات نے بھی کوششیں کی ہے دال میں ادھر میں قدم میں سفرے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما, بات کہنے اور بات سننے کو قبول فرما, اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے مخلص بندے تیرے دین کے غلبے کے لیے, خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے, اسلامی حکومت اور شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اور اگر ان کی کوششیں تیری نگاہ میں مقبول ہیں یا اللہ ان کو کامیابیوں سے امتناع فرما. پوری دنیا کو مولا کریم اسلام کا عادلانہ نظام نصیب فرما. ہم سب کو اس کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.